اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو صحیح بول نہیں سکتے ہیں مگر نعرہ ایسا لگاتے ہیں من سب نبیان، وہ بچہ بھی جذبے میں آ کے فخر، کسی سے بچے سے پوچھو نا صحیح سے بول بھی نہیں سکتا، بولا گستاخ کا کیا کرو گے، توتے توتے کر دو، ایسے بچے جو بول بھی نہیں سکتے مگر جذبہ یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ کسی نے سکھایا نہیں کہ یہ سب میرے بابا کا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، سلام بابا کہ جس نے بچے سے لے کر بوڑھے تک کے اندر روح ڈالی ہے، اور روح بھی کمی بیشی کے ساتھ نہیں، ایسی روح کہ آنکھیں جب وہ دکھاتے ہیں تو کفار رہتے ہیں۔ بابا تو بابا نا، یہ چھوٹا سا بچہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ نعرہ لگانا بس ایک شوگن ہے؟ اب کفار تو ان کو نوٹ کرتے ہیں، کفار تو انہی کو ہی دیکھتے ہیں، یار ان کا بچہ ابھی سے تیار ہے، بولا ان کا بچہ ابھی سے تیار ہے، دیکھا بالکل تیار ہے کیونکہ تیار کرنے والا خادم حسین رضوی۔ بولا ان کا جوان، میں نے کہا جوان کو تو تم روک بھی نہیں سکتے، بولا نہیں جوان نہیں، بوڑھا، بوڑھے کی تو تھوڑی طاقت کم ہوتی ہے، میں نے کہا نہیں، جو جذبہ بوڑھے کا ہے تم جوان بھول جاؤ گے، جوان دیکھو گے، بوڑھا بھول جاؤ گے، ان دونوں کو دیکھتے دیکھتے جب بچہ دیکھو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے۔ یہ جو جذبہ ہے یہ خریدا ہوا نہیں ہے، یہ جذبہ خرید کے بنایا گیا، یہ لالچی جذبہ، یہ دھوکے والا جذبہ، یہ جھوٹ والا جذبہ نہیں ہے، یہ مدینے والا جذبہ ہے، یہ کرنٹ کوئی نہیں ہے، یہ مکہ اور مدینے والا کرنٹ ہے جو بابا نے اس کو پاور دی ہے۔ اب گستاخ ٹکرائے گا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھینک دو یہاں پر کسی گستاخ کو، پھر دکھا دو۔ ہاں لاؤ کوئی گستاخ کو، گستاخ کو تو تم ایسے کاٹن میں پیک کر کے باہر پھینکتے، ہاں پردوں میں رکھ کے کاٹن میں پیک کر کے ہوائی جہاز میں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے بھگا دیتے ہو۔ کیوں بھگاتے ہو؟ پاکستان میں جذبہ بڑا زیادہ ہے، جذبہ تو پہلے بھی تھا مگر پہلے جذبہ تھا خادم حسین رضوی نہیں تھا، اب خادم حسین رضوی نے حقیقی معنوں میں ان انگوٹھا چومنے والوں کو، سلام و سلام پڑھنے والوں کو، ان محبان رسول کو جو گستاخ کے لیے پہلے بھی تلوار تھے مگر وہ تلوار نیام میں تھی، میرے قائد نے باہر نکال کر بتا دیا مان سب نبیہ۔ ہم نے پوچھا سرکار سے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیسی محبت ہے کہ لوگوں نے اپنے جسموں پر سب کچھ برداشت کیا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ والے لوگ تو نہیں ہیں جو کہ بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں، یہ تو
नरम बिस्तरों में सोने वाले, अच्छा खाना खाने वाले, अच्छा काम करने वाले, मगर रसूलुल्लाह की इज्जत की बात हुई तो रोड पे सोने लगे। अरे भाई क्या हो गया? कोई पैसा दे के आए थे ये रोड पे सो गए? जब शैलिंग हुई ये भागे नहीं, ये शहर की तरफ भागे, शैलिंग की तरफ, ये शहर की तरफ भागे। शैल फेंकने वाला परेशान हो गया, ये पहली मर्तबा ऐसा कौम देखा। ये कौम कौन सी कौम है जो शहर को हाथ में उठा आए? मैंने अपनी आंखों से देखा जब मेरे कायद ने ऐलान फरमाया कि लियाकत बाग से फैजाबाद जाना है, लियाकत बाग से फैजाबाद जाना है। इन्होंने बहुत रुकावटें डाली, मुफ्ती साहब को पहले ही रोक दिया। अब उन्होंने सोचा सिर्फ मुफ्ती साहब को रोकेंगे तो काम बनेगा, लाखों का मजमा पहले से मौजूद था। बाबा जी ने फरमाया कि हमें लियाकत बाग से निकलना है। इन्होंने लियाकत बाग को मुकम्मल सील कर दिया था, कंटेनर और उसको भी वैड करके और कीड़े जमीन पे खाड़ दिए। जो इनका अकल था ना, तो उन्होंने सोचा कि यूं रोका जाएगा। उनको पता नहीं था ये रसूलुल्लाह के गुलाम है, ये रसूलुल्लाह के गुलाम है, ये हर चीज को बहा के लेके जाएंगे। मैंने देखा उस रैली के अंदर, उस एहतजाज के अंदर, उस मार्च के अंदर शेल आया, नौजवान ने उठाया, उठाते हुए तो देखा है हमने वापस फेंकते हुए, मगर मैंने देखा उसने उठाया और चुमा और फिर फेंका। उसको उठाना मुश्किल काम है, गर्म होता है ना, हाथ जलते हैं, किसी कपड़े में तो देके होंठों पे लगाना, आया यही तो मोहब्बत है। यही कुछ तो इनको पागल कर गया कि हम अरबों खरबों हम लगा चुके हैं, हमने हर काम हर तरीके से आजमा चुके हैं, हमने इनको जेलों में डाला, नहीं रोक सके, हमने इनको हथकड़ियां लगाई, नहीं रोक सके, हमने इन पर शेयरिंग की, नहीं रोक सके, हमने लाठीचार्ज की, नहीं रोक सके, हमने डायरेक्ट गोलियां चलाई, मगर इन्होंने कुछ गोली नहीं चलाई। सीना पेश करते हुए नबी की मोहब्बत में गोली खाने के बाद, बेहोश होने के बाद उनकी लबों पर एक ही बात थी, लब्बैक। मेरे कायद ने, अल्लामा खादिम हुसैन चिश्ती ने इस कौम को ऐसा तैयार किया है, इस कौम तमाम क़यादत जेल के अंदर है, मगर जब किसी भी कायद की तरफ से, किसी भी रहनुमाई की तरफ से कॉल आती है तो 14 अगस्त में अगले थक रह जाती है, परेशान होते हैं कौन कहां से आ गई। इन्होंने सोचा कि हम इनको दबाएंगे ये डर जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, डर का तो हमने माना ही खत्म कर दिया, डर होता क्या है। ये परेशान हो गए कि हमने तो हर तरीके से रोका, अब जो है ना ये कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनके कायद को हम हर तरीके से हर हरबे से इस्तेमाल करके हमने जेल में रोका हुआ है। अब इनके जज्बात ठंडे हो गए, इनको पता नहीं चला कि इनके जज्बात तो और ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जज्बा ईमानी जज्बा है। हाँ, ये कटर नाले वाला जज्बा, हाँ ये गली पूछे वाला ना जज्बा, ये झूठा ना जज्बा नहीं है। ये रसूलुल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह की इज्जत अजमत पर ये जज्बा बना है। ये दम तभी लेगा जब जन्नत पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और हमारा कायद इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे दरमियान होगा। तो कितना लोग होंगे हीले बहाने कर रहे हैं, आज जज नहीं बैठा, आज ये नहीं बैठा, इसने कहा मैं नहीं सुनूंगा, उसने कहा मैं नहीं सुनूंगा। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, पहले तो महीना गुजर गया और एक और महीना गुजरेगा, गुजर जाएगा और एक और महीना गुजरेगा, गुजर होगा क्या?
میرا قائد نہ جھکا ہے نہ بکا ہے، میرا قائد وہاں پر ڈٹا ہوا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ادھر ادھر ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں، کبھی ہفتہ، کبھی مہینہ، کبھی 2 مہینے، کبھی 3 مہینے، کبھی 4 مہینے، کبھی 5 مہینے۔ انہوں نے یہ ذہن میں رکھا ہے کہ یہ اتنے دیر تک جب ہم روکیں گے تو جذبات ختم ہوں گے، تحریک والے ختم ہوں گے، ان کا کام ختم ہوگا، یہ رک جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے۔ بس دنیا کو میرے قائد نے، علامہ سعد حسین رضوی نے باہر نکلتے ہوئے اپنے چہرے سے مسکراہٹ میں جواب دے دیا، دنیا کی اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو غلام رسول کو خرید سکے۔ ماشاءاللہ، آپ کا موبائل بھی تو کمال کا موبائل ہے کہ نہیں؟ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کو ہلا دیتے ہیں، وہ ملین میں پہنچ جاتے ہو، یہ پریشان ہے۔ پھر وہ ڈبو ہمارے یہ تو انڈیا کے تھے، یہ تو انڈیا سے ٹویٹ ہوئی تھی، لیکن اچھا انڈیا سے، واہ جی واہ، دیوانے 14 اگست کو جب نکلے وہ کئی ملین میں نظر آ گئے۔ ہمارے تو اکثر لوگوں کو ٹویٹر کا تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو ٹویٹر کو بہت ساروں کو چلانے نہیں آتے کہ کیسے چلائیں اور کس طرح چلائیں، ان کو واٹس ایپ کا پتہ، فیس بک، ٹویٹر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے جب پتہ نہیں ہے تو ملین میں ہے، نہیں سمجھے؟ پتہ نہیں ہے تو ملین میں ہے، اور جب معلوم ہوگا تو پھر کروڑوں میں ہوں گے۔ بولا ریکارڈ بنتے ہیں، میں نے کہا ریکارڈ سارے اسلام کے سامنے زیرو بن جاتے ہیں۔ تم کیا بناؤ گے؟ تم کون سے آلات لاؤ گے؟ تم کس شعبوں میں تحریک لبیک پاکستان کو روکو گے؟ نہیں روکا جا سکتا۔ جس انداز میں تم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مغرب کے وفادار ہیں، ہم امریکہ کے وفادار ہیں، ہم فرانس کے وفادار ہیں، کہاں وہاں سے ہماری دوستی خراب ہو گئی، وہاں ہماری معیشت ختم ہو جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم لٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہمارا کھانا پینا بند ہوگا کیونکہ امریکہ ناراض ہوگا، فرانس ناراض ہو جائے گا، فرانس کا سفیر نکالیں گے تو پریشانی آئے گی۔ لیکن کیا پریشانی آئے گی؟ بولا ملک کی معیشت ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا ابھی معیشت کون سی درست ہے؟ بولا نہیں بہت درست ہے۔ بولا کیوں کیسے درست ہے؟ بولا آٹا جو پہلے 20 روپے کا تھا ابھی 60 روپے میں پہنچ گیا۔ ایسے آئے جی؟ بولا ہاں جی معیشت ہو، ٹماٹر تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تم ٹماٹر نہیں سنبھال سکتے، کیا سنبھالو گے؟ ہاں ایک ٹماٹر سنبھالو گے جب کہوں تمہاری طرف ٹماٹر پھینک دے، ہاں وہ سنبھال لینا، وہ اپنے گھروں پہ کھنچ پہ کھاتے رہنا۔ اپنے موبائل کا ذرا لائٹ جو نا آن کریں، سارے بتا رہے ہیں، موبائل ہے نا آپ کا، اس موبائل کے لائٹ کو آن کر کے لبیک کا نعرہ لگا، لبیک ہمارے قائد انشاءاللہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ مہینہ 2 مہینہ روکنے سے کام نہیں گا، چلے 1 مہینہ اور روکیں، 2 مہینے آنا تو ہے نا میرے قائد، میرے قائد نے باہر تو آنا ہے نا، انشاءاللہ میرے قائد نے باہر آنا ہے، ان سب نے اندر جانا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟
لائیں گے اور یہ سارے اندر جائیں گے. بات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, انشاءاللہ ان قریب سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ باتوں کو یاد رکھیے گا. ہمارے قائد انشاءاللہ باہر تشریف لا رہے ہیں, اور یہ چور ڈکیت پاکستان کے یہ سارے لٹیرے اندر جانے والے ہیں. آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ کیسی بات ہے؟ یہ انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چلے گا. ہونے والا جو ہونے والا ہے, اور جو میرا رب ان کے ساتھ کرنے والا ہے, اور ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے ختم نبوت اور ناموس رسالت سے دشمنی کا کیا صلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ نے اپنے کام کو اور تیز کرنا, پکی بات ہے. اگر آپ کا یہاں کا جو جذبہ مجھے نظر آ رہا ہے نا, واہ سبحان اللہ, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے عمرہ, آپ کے ذمہ داران یہاں کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آپ کے علم عمل میں اضافہ فرمائے. مزید اس کام کو بڑھانا ہے, بڑھائیں گے نا آپ نے گلی گلی پوچھا. ابھی ہم پرچم کشائی کر کے آئے ہیں تو یہ پرچم تو بلند ہو گیا ہے ایک جگہ پر, آپ نے گھر گھر میں پرچم لگانا ہے. لگائیں گے نا. ابھی 12 ربیع الاول تو آنے والا ہے, قریبی ہے نا مہینہ, مگر اس سے پہلے ہر گھر پہ آپ پرچم میرے تحریک کر رہے ہیں. تحریک نبی پاکستان کا پرچم لہرا رہے ہیں. کون کون لہرائے گا؟ اگر کس کس کے پاس پرچم ہے, کس کس کے ساتھ پرچم ہے تحریک نبی پاکستان؟ یہ کم لوگ ہیں جن کے پاس ہے. اچھا جن کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں. مفتی صاحب انشاءاللہ. جن کے پاس پرچم نہیں ہے وہ پرچم خریدیں گے انشاءاللہ. خریدیں گے نا, اور آپ گلی گلی کوچہ کوچہ محلہ محلہ پرچم لگائیں گے نا. یہ آپ کا پرچم لگانا اس بات کی دلیل ہوگی کہ دنیا والے دیکھ لے پاکستان میں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ قائم ہونے والا ہے. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان وہ تحریک ہے جو ناموس رسالت کے بھی پہرے دار ہے اور ناموس صحابہ کے بھی پہرے دار ہے. یہ سبحان اللہ, ہم پہرے دار ہیں ناموس صحابہ کے بھی. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان اس فقیر نے اسمبلی کے اندر وہ کام کیا ہے صحابہ کی عظمت کے لیے جو 74 سال میں کسی نے بھی نہیں کیا. یہ سبحان اللہ. آپ کا ووٹ ضائع نہیں جائے گا. آپ اگر گٹر کے لیے آپ نے ووٹ دیا ہے نا کہ کوئی ہمارا گٹر بنا دے گا, وہ اگر نہیں بنایا تو آپ کا ووٹ گیا, اور اگر بنا کے پھر خراب ہو گیا ووٹ آپ کا ضائع. آپ نے گلی کوچے کے لیے دیا, وہ چھلکا بچا کے چلا گیا روڈ کا, پھر پتہ چلا پھر پانی لے گیا, پھر برسات میں گیا اور ٹوٹ پھوٹ گیا, ختم ہو گیا, آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا. مگر تحریک لبیک پاکستان کو جس نے ووٹ دیا ہے دیتے ہی اس کو قیامت تک ثواب ملتا ہے. الحمدللہ صحابہ سے محبت کرنے والے واجبہ سبحان اللہ. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان اس فقیر نے سندھ اسمبلی میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد پیش بھی کی ہے اور منظور بھی کروائی ہے. آپ کو معلوم ہے سندھ اسمبلی کسی بھی قرارداد کو پاس کرنے کے لیے اکثریت چاہیے. کیا چاہیے؟ پھر بولیے گا.
اکثریت جس طرف ہوگی وہی بات ہوگی. تحریک لبیک پاکستان کی 3 نشستیں. کتنے؟ 168 میں سے 3 ہم الگ ہیں اور 165 الگ ہیں. حکومت اور اپوزیشن سب دین کے معاملے میں، سب دین کی جب خلاف کوئی بات ہو جائے نا تو سب اکٹھے ہوتے ہیں. دین کے حق میں کوئی بات ہو تو یوں بائیں بائیں بھاگتے ہیں. اور سندھ اسمبلی جو شیعوں کا گھر ہے، پتہ ہے آپ کو وزیر اعلیٰ کون ہے؟ وزیر بلدیات کون ہے؟ اب میں گنواتا جاؤں گا تو آپ کو پتہ ہی چلے گا. اور اکثریت کس کی ہے پاکستان میں؟ پھر بولیے گا یہ شیعہ کیوں حکمران بن گئے؟ یہ شیعہ کیوں آ گئے؟ بولیے گا ان کو کون لایا؟ یہ آپ کو لایا. آپ سے مراد جو تحریک لبیک پاکستان کے علاوہ جو خاص طور پر پی پی کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ لائے ہو نا. آپ تو کہتے ہو نہیں جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ تو پکا سنی ہے. اچھا بولے یہ تو ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کا، یہ سنی ہے، مگر ہے کس میں؟ پی پی میں. وہ جیت کے جائے گا، تقویت کس کو ملے گی؟ پی پی کو. وہ جیت کے جائے گا، تقویت ملے گی پی پی کو، اور پی پی کس کو لگے گا؟ شیعہ کو. آپ گستاخی رسول، گستاخی ہوئی صحابہ کرام کی، آپ کی ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی جاتی. آپ جاتے ہیں روتے رہتے ہیں ایف آئی آر کاٹیں.